جہاد تو اسلام کی ایک نمایاں بڑی امتیازی تعلیم تھی، اسلام کا حسن تھا، اسلام کی خوبصورتی تھی کہ جو کام بھی کیا جائے اس کو پوری محنت سے کیا جائے، پوری کوشش سے کیا جائے، دل جمی سے کیا جائے، کیونکہ نیم دلی سے یا بے دلی سے کوئی کام بھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو مقصد تو یہ تھا، مسلمانوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہر کام جو کریں آپ، عبادت ہو بلکہ دنیا کے کام بھی، ان میں پوری توجہ دی جائے، پوری محنت کی جائے، پوری کوشش کی جائے، یہ ہے جہاد۔ تو مسلمانوں میں بدقسمتی سے یہ تصور آ گیا کہ کسی کو لوٹ لینا، کسی غیر مسلم کو، اس کو قتل کر دینا، اس کے بچوں کو اٹھا کے لے جانا، اس سے تاوان کا مطالبہ کرنا، یہ بھی جہاد کا حصہ ہے۔ یہ تو لوٹ مار اور فساد فی الارض ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا اور اس کو حرام قرار دیا۔ آپ نے بلکہ جہاد تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جہاد کے میدان میں اس وقت احمدی موجود ہیں، احمدی ہی جہاد کر رہے ہیں۔ تو جو جہاد اس وقت تھا، وہ اگر آپ خونی مہدی کا ساتھ جو عقیدہ ہے مسلمانوں میں، اس کو شامل کریں تو پتہ چلتا ہے مسلمانوں نے یہ تصور بنا لیا تھا کہ ہمیں اب کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، امام مہدی آئیں گے، حضرت مسیح نازل ہوں گے، وہ ہماری طرف سے سارا کام کریں گے۔ ان کے دم سے دشمن کافر ہلاک ہوتے چلے جائیں گے۔ مہدی جو ہے وہ اس طرح سے کریں گے قتل کہ دنیا سے کفر نابود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بدعملی اور سستی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا تھا مسلمانوں کے لیے کہ وہ ہم کوئی عمل نہیں کریں، امام مہدی آئیں گے، وہ سارا کام کریں گے اور ہماری کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ایک طرف یہ تھا کہ اس میں بدعملی اور سستی کا جواز نکلتا تھا، دوسری طرف یہ تھا کہ وہ پھر لوٹ مار کے نتیجے میں بہت مال و دولت ہمیں مل جائے گا۔ تو وہ تو اس خیال میں مست بیٹھے تھے، کسی کارروائی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، امام مہدی آئیں گے اور وہ اسلام بھی پھیلا دیں گے، کافروں کو قتل بھی کر دیں گے، سارے کام کریں گے۔ اسی وجہ سے پھر یہ تصور اس طرح پھیلتا چلا گیا کہ انہوں نے دیکھا کہ جو شخص جس پہ آپ آسانی سے قبضہ کر سکتے ہیں، جس کو آپ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں، جس کو آپ آسانی سے لوٹ سکتے ہیں، جس کو آپ آسانی سے مار سکتے ہیں، یہ میں آسانی کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ اس وقت بھی دشمن موجود تھے، مسلمانوں نے ان سے تو کوئی مقابلہ نہیں کیا، لیکن جہاں کہیں کوئی نہتا مل گیا، کوئی ایسا بے کس مظلوم مل گیا، آدمی مل گیا، اس کو پکڑا۔ اب یہاں تک کہ ہندوستان میں تو اس وقت عام طریق تھا کہ انگریزوں کے ملازم یعنی سرکاری ملازم جو تھے وہ مسلمان بھی ہوں تو وہ ان کو اس خیال سے اٹھا کے لے جاتے تھے کہ یہ تو کافر کا ملازم ہے، کافر کی مدد کرتا ہے، تو اس کو ہم جو بھی نقصان پہنچائیں وہ جائز ہے، حالانکہ جائز اور ناجائز تو بالکل دوسری صورت بنتی ہے۔ تو بہرحال جہاد جس سے مسیح علیہ السلام نے منع فرمایا، اور وہ گویا مسلمانوں کو صحیح رستے پہ لانے کے لیے وہ یہی تھا کہ اس طرح کا قتل و غارت اور فساد فی الارض ہے وہ جہاد نہیں کہلاتا۔ جہاد جیسا کہ مولانا نے فرمایا جہاد مشروط ہے، جو قتال ہے وہ مشروط ہے، اور قتال کو حضور نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ قتال جو ہے یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت عزیمت اٹھائے گا۔ یہ ایک ایسی پیشگوئی ہے جس کو ہم ہر روز پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے جہاد کے قائل ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام نے جہاد سے منع نہیں کیا، ہم جو جہاد سمجھتے ہیں وہ جہاد ہم کر رہے ہیں، لیکن میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاد کے منکر ہیں، ہم اس فرض کو نہیں مانتے اور وہ جہاد کو مانتے ہیں کہ وہ کس جگہ جہاد کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاد سے متعلق جو امن پسند تعلیمات دی ہیں، جہاں ان کے اپنے قائل ہیں وہاں غیر بھی اس بات کے قائل ہیں، اور جدید محققین اور بہت ساری ایسے ممالک جو کہ اس دور میں ان کی حکومتیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان اصل دینی تعلیمات کے خلاف تھے، آج وہ ان دینی تعلیمات کے قائل ہو چکے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس دور میں دی۔ اس وقت ہم اس موضوع پر بات کریں گے ایک معروف مورخ اور محقق سے، عائشہ جلال صاحبہ سے۔ عائشہ جلال صاحبہ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ پر گہری نظر رکھتی ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عائشہ جلال صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس دور میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی جماعت احمدیہ مسلمہ نے جہاد کے متعلق اپنا نظریہ اپنا جو اصل جو جہاد کی تعلیم تھی وہ پیش کی، تو کیا اس دور میں اور لوگ بھی ایسے موجود تھے جو وہی تصویر پیش کر رہے تھے جہاد کی؟
وہ چاہتے تھے کہ مسلمان زیادہ تر اخلاقی پہلو پہ زیادہ توجہ دیں، نہ کہ اپنی شناختی سیاست پر. وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اسلام کی جو اخلاقی پہلو ہیں ان کو استعمال کریں تاکہ جو غدر کے بعد جو مشکلات پیش آئیں مسلمانوں کو ان کو وہ صحیح طریقے سے ان کے اوپر قابو پا سکیں. اور اپنی مطلب اس لحاظ سے مرزا صاحب کوئی ایسی بات نہیں کر رہے تھے جو باقی مسلمان نہیں کر رہے تھے. جیسے سید کو بھی آپ دیکھ لیں تو وہ بھی مسلمانوں کو یہی کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ تعلیم کی طرف جائیں. تو اسی لحاظ سے میں تو سمجھتی ہوں کہ اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ کانٹیکس کیا تھا جس کانٹیکس میں مرزا صاحب یہ سب کچھ کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تو پھر اس دور میں صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیوں مخالفت کی گئی؟ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ اس دور میں اور لوگوں نے بھی جہاد کے متعلق یہی تعلیم دی تھی، تو پھر کیا وجہ تھی کہ صرف حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی بانی جماعت احمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی اتنی شدید مخالفت ہوئی؟ جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں تاریخی پہلو سے، جو مخالفت ہوئی وہ 20ویں صدی سے شروع ہوئی. 19ویں صدی میں جب انہوں نے یہ باتیں کہیں تو اتنی مخالفت شاید نہیں ہوئی. ان کی مسیحت کا مسئلہ دوسرا تھا، مگر جہاں تک جہاد کا قصہ تھا اور انہوں نے کہا کہ جہاد جو ہے اندرونی جہاد ہونا چاہیے، یہ اخلاقی پہلوؤں کو ابھارنا چاہیے اسلامی، اور اس طرح مسلمان قوم جو ہے یہ طاقتور ہوگی پھر سے، نہ کہ لڑائیاں کرنے جہاں پہ آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے انہوں نے مولویوں کی کافی تنقید کی. تو تھوڑی بہت مولویوں سے ان کی مطلب ان کی واپس تنقید ان پر ہوئی، مگر ان کے جہاد کا جو تصور تھا، ان کا خیال یہ کہ اصل جہاد جو ہے وہ اندرونی ہونا چاہیے، اخلاقی پہلوؤں پر زیادہ زور دینا چاہیے، اس پہ جو تنقید شروع ہوئی وہ 20ویں صدی سے ہوئی. بہت بہت شکریہ عائشہ جلال صاحبہ آپ کا. میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین اس سے متعلق ذرا زیادہ تفصیل جاننا چاہیں گے، تو میں بادشاہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اس دور میں اور لوگوں نے بھی جہاد کے متعلق یہی تعلیم ان کی تھی جیسا کہ ابھی آپ عائشہ جلال صاحبہ نے بتایا، تو پھر کیا وجہ تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی شدید مخالفت کی گئی اس دور میں؟ یہ بڑا ضروری سوال ہے. ان کی نظر کافی وسیع ہے، انہوں نے تاریخی لحاظ سے جائزہ لیا ہے اور بڑا اچھا جائزہ لیا ہے انہوں نے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ان سے اختلاف کی میں جرات کروں گا. دوسرے مسلمانوں نے بھی جہاد کے متعلق صحیح تعلیم پیش کرنے کی کوشش کی ہے. سر سید کا ذکر آتا ہے، اس میں علامہ شبلی کا ذکر آتا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں ایسے جنہوں نے ضرور یہ کیا، لیکن ان سب کا انداز معذرت خواہانہ انداز تھا. یہ دیکھ کر کہ اس اسلامی تعلیم پر اعتراضات وارد ہو رہے ہیں، وہ کوشش کرتے تھے کہ نہیں، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، اس لیے اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں تجزیہ کر کے یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو طریق ہے وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اسلام اور قرآن کی صحیح تصویر کو، اس خوبصورت تعلیم کو پیش کرنا ہے جو اسلام کا ترا امتیاز ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو جہاد کی تشریح فرمائی ہے اور جس غلط معنی سے کی حضور نے تردید فرمائی، تقلید فرمائی، اس سے منع فرمایا، اس کو حرام قرار دیا، وہ اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید ہے، اس کے ساتھ فرشتوں کی تائید ہے، اس کے ساتھ ایک رو چلی ہے، ایک انقلابی رو چلی ہے. اس انقلاب کی وجہ سے دشمنوں نے، مخالفوں نے آپ کی مخالفت کی. یہی وجہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات کی کسی اور کی کیوں مخالفت نہیں ہوئی، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ تو اس وجہ سے کفر کے فتوے لگائے گئے، آپ کو معاذ اللہ دجال کہا گیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ہی مخالفت اس حد تک بڑھ گئی کہ قبرستانوں سے احمدیہ لاشوں کو نکال کے باہر پھینکا گیا. یہ بات کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے خلافت ثانیہ میں جیسے ان کا خیال ہے، یہ اس وقت چونکہ ترقی بہت زیادہ ہو گئی اور مخالفت بھی پھیلتی چلی گئی تو اس لیے وہ نمایاں نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ جہاد کے متعلق صحیح تعلیم پیش فرمائی تو آپ پر کفر کے فتوے لگائے گئے اور یہ کہا گیا کہ آپ جہاد کے منکر ہیں. حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ آپ جہاد کے منکر نہیں بلکہ آپ نے تو صحیح تعلیم پیش فرمائی تھی جہاد کے متعلق. میں یہاں پہ یہ بھی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایک لمبے عرصے تک ہماری جماعت پہ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، فتووں کا نشانہ ہم بنے رہے ہیں.
اس صحیح تعلیم اور تفسیر کی وجہ سے جو جہاد کیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش فرمائی، جماعت نے اس پہ عمل کیا، لیکن مرور زمانہ سے حالات اس طرح سے بدلے ہیں واقعہ یہ آہستہ آہستہ کہ آج لوگ مجبور ہیں کہ وہی تعلیم پیش کریں جو مسیح علیہ السلام نے پیش فرمائی تھی۔